دا اسلامک لائف سرکل کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج ہم ایسے نبی کا ذکر کریں گے جن کے بھائی کی وجہ سے انہیں نبوت سے سرفراز کیا گیا اور ہمیشہ اپنے بھائی کے شانہ بشانہ ہی رہے۔ آج ہم ذکر کریں گے حضرت ہارون علیہ السلام کا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 3 سال بڑے تھے۔ حضرت ہارون علیہ السلام چونکہ فصیح لسان تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے مصر میں ہی پرورش پائی، اس لیے آپ کو مصری اور عبرانی زبان پر جو آپ کی مادری زبان تھی ان پر عبور حاصل تھا۔ جب حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز کیا تو آپ نے اپنے بھائی حضرت ہارون کے لیے بھی ان الفاظ میں دعا کی، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور میرے بھائی ہارون کی زبان مجھ سے زیادہ رواں ہے تو اس کو بھی میرے ہمراہ میرا مددگار بنا کر بھیج دے، کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ فرعون والے میری تکذیب کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعا کو قبول کرتے ہوئے حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی پیغمبری سے سرفراز فرماتے ہوئے فرمایا، جیسا کہ قرآن پاک کی سورہ قصص میں ہے، کہا اللہ تعالیٰ نے، ہم عنقریب تیرے بازو کو تیرے بھائی کے ذریعے مضبوط کر دیں گے اور دونوں کو ایسی ہیبت اور غلبہ عطا کریں گے جس کی بنا پر وہ تم تک پہنچ ہی نہ سکیں گے۔ ہماری نشانیاں لے کر جاؤ تم دونوں، اور جو تم دونوں کے پیروکار ہیں سب غالب رہنے والے ہوں گے۔ اسی طرح سورہ مریم میں بھی ارشاد ہے، اور ہم نے اپنی رحمت سے موسیٰ کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر موسیٰ کو دیا۔ اسی طرح سورہ فرقان میں بھی ارشاد ہے، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو ان کا مددگار بنایا تھا۔ پھر ہم نے ان سے کہا کہ تم دونوں ان لوگوں کے پاس جاؤ جنہوں نے ہمارے دلائل کی تکذیب کی ہے، ہم نے ان کی تکذیب کرنے والوں کو بالکل ہی ہلاک کر دیا ہے۔ نبوت کے بعد آپ اپنے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شانہ بشانہ رہے اور ہر معاملہ میں آپ ان کے ساتھ رہے، اور اپنے بھائی حضرت موسیٰ کی غیر موجودگی میں آپ لوگوں کی نیابت کرتے تھے۔ گزشتہ جتنے واقعات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر ہوئے ہیں نبوت سے لے کر وفات تک، ان تمام میں حضرت ہارون علیہ السلام اپنے بھائی کے ساتھ ساتھ رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تورات لینے کوہ طور پر تشریف لے گئے تو حضرت ہارون کو اپنا نائب بنایا۔ قرآن مجید میں یہ واقعہ اس طرح بیان ہے، اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا اور 10 راتوں کا اور اضافہ کر کے ہم نے ان کی تکمیل کی۔ بس موسیٰ کے رب کی مقررہ مدت پوری 40 راتیں ہو گئی، اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ تم میری قوم کی نیابت کرنا اور ان کی اصلاح کرتے رہنا اور مفسدین کی راہ پر نہ چلنا۔ معرف القرآن میں ہے کہ بنی اسرائیل نے دیکھا کہ مقررہ مدت 30 روز گزر گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس نہ آئے تو ان کو یہ بات ناگوار گزری، اور حضرت ہارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رخصت ہونے کے بعد قوم کو خطبہ دیا کہ قوم فرعون کی بہت سی چیزیں جو تم نے ان سے مانگ رکھی تھی انہوں نے تمہارے پاس امانت رکھوائی تھی، وہ سب تم اپنے ساتھ لے آئے ہو۔ اگرچہ تمہاری بھی بہت سی چیزیں ان کے پاس رہ گئی ہیں، تم یہ مت سمجھ لینا کہ یہ ان کی چیزیں ہماری چیزوں کے بدلہ میں ہو گئیں، مگر میں اس کو حلال نہیں سمجھتا کہ تم ان کی چیزوں کو اپنے استعمال میں لاؤ۔ وہ چونکہ غرق ہو چکے ہیں اس لیے ان کی چیزیں اب واپس نہیں کی جا سکتی، اس لیے ایک گڑھا کھدوا کر سب کو حکم دیا کہ یہ سب چیزیں خواہ زیورات ہوں یا دوسری اشیاء سب اس گڑھے میں ڈال دو۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے پھر اس گڑھے پر آگ جلوا دی جس سے یہ سب سامان جل گیا، اور فرمایا کہ یہ اب نہ تمہارا رہا نہ ان کا۔ بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا جس کا نام سامری مشہور تھا، وہ آل فرعون کا کپتی تھا، لیکن بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا، لیکن اس کے خون میں تو فرعونیت رچی بسی تھی۔ جب بنی اسرائیل مصر سے نکلے تو سامری بھی ان کے ساتھ ہو گیا، کیونکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکا تھا۔ اس کو یہ عجیب اتفاق پیش آیا کہ اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ایک اثر دیکھا کہ جہاں ان کا قدم پڑتا تھا اس جگہ زندگی اور نمو پیدا ہو جاتی تھی، تو اس نے ایک جگہ سے مٹی مٹھی بھر کے اٹھائی اور اس کو ہاتھ میں لیے آ رہا تھا کہ حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ کو خیال ہوا کہ اس کی مٹھی میں کوئی فرعونی زیور ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے اسے کہا کہ جس طرح سب لوگوں نے اس گڑھے میں زیورات ڈالے ہیں تو بھی ڈال دے۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے نشانے قدم کی مٹی ہے جس نے انہیں دریا سے پار کرایا ہے، اس کو کسی طرح گڑھے میں نہ ڈالوں گا سوائے اس کے کہ آپ یہ دعا کریں کہ میں جس مقصد کے لیے ڈالوں وہ پورا ہو جائے۔
हस्बे वादा हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने दुआ कर दी। जब दुआ से फारिग हो गए तो सामरी ने कहा कि मैं तो ये चाहता हूं कि ये सोना, चांदी, लोहा, पीतल जो कुछ इस गड्ढे में डाला गया है एक गाय का बछड़ा बन जाए। हजरत हारून अलैहिस्सलाम दुआ कर चुके थे और वो कबूल भी हो चुकी थी। चुनाचे सब चीजों का एक बछड़ा बन गया जिसमें कोई रूह तो ना थी मगर गाय की तरह आवाज निकालता था। हजरत इब्ने अब्बास ने इस रिवायत को नकल करते हुए फरमाया कि वल्लाह वो कोई जिंदा आवाज ना थी बल्कि हवा उसके पिछले हिस्से से दाखिल होकर मुंह से निकलती थी तो इस तरह की एक आवाज पैदा होती थी। ये अजीबो गरीब वाकया देखकर बनी इसराइल कई फिरकों में तकसीम हो गए। एक फिरका ने सामरी से पूछा कि ये क्या है, तो उसने कहा कि यही तुम्हारा और मूसा का खुदा है, लेकिन मूसा भूलकर दूसरी तरफ चले गए हैं, जैसा कि कुरान पाक में इरशाद है। फिर सामरी ने लोगों के लिए एक बछड़ा बना निकाला जो महज एक मुजस्मा था, इसमें आवाज थी। इस शोबदा को देखकर लोग कहने लगे कि तुम्हारा और मूसा का माबूद तो यही है, मूसा तो भूल गया है। एक फिरका ने कहा कि हम इस बात की तकजीब या तस्दीक इस वक्त तक नहीं करेंगे जब तक हजरत मूसा नहीं आ जाते। अगर ये वाकई हमारा खुदा है तो हम इसकी मुखालफत करके गुनाहगार नहीं होंगे, अगर ये खुदा नहीं तो हम हजरत मूसा की बात मानेंगे। और एक फिरका के दिल में सामरी की बात उतर गई और उसने सामरी की तस्दीक करके उसको अपना खुदा मान लिया। जब हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने ये फसाद अजीम देखा तो फरमाया, जैसा कि कुरान पाक में इरशाद है, बिलाशुबा हारून ने बनी इसराइल से कह दिया था कि मेरी कौम तुम इस बछड़े की वजह से आजमाइश में मुब्तला किए गए हो, यकीनन तुम्हारा हकीकी रब तो रहमान ही है, बस तुम मेरी राह पर चलो और मेरा कहना मानो। कौम ने कहा कि उस वक्त तक जब तक मूसा हमारे पास लौट कर ना आए हम उसकी पूजा में लगे रहेंगे। उस वक्त 40 रोज पूरे करने के बाद अल्लाह ताला ने उन्हें इस फितने की खबर दी तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वहां से बड़े गुस्से में और अफसोस की हालत में वापिस आए, जैसा कि कुरान पाक की सूरह तौहा में इरशाद है। बस मूसा रंज और गुस्से में भरे हुए अपनी कौम की तरफ वापिस आए और कौम से कहा, ए मेरी कौम, क्या तुम्हारे रब ने तुमसे अच्छा वादा नहीं किया था? तुम पर कोई तवील मुद्दत गुजर गई या तुमने इरादा कर लिया कि तुम पर खुदा का गजब वाक़या हो, इसलिए तुमने जो मुझसे वादा किया था उसके खिलाफ किया। कौम के लोगों ने जवाब दिया कि हमने आपके वादे का अपने इख्तियार से खिलाफ नहीं किया, लेकिन वाकया ये हुआ कि कप्ती कौम के जेवरात का बोझ जो हम पर लदा हुआ था वो हमने आग में डाल दिए। फिर इसी सामरी ने जो कुछ उसके पास था उसे भी आग में डाल दिया। फिर आप अलैहिस्सलाम सामरी के पास गए और उससे कहा कि तूने ये हरकत क्यों की है, तो उसने जवाब दिया तो कुरान पाक ने उसका जवाब भी महफूज कर लिया, जैसा कि सूरह तौहा में है। सामरी ने कहा कि मैंने ऐसी चीज देखी जो औरों ने नहीं देखी। मैंने उस फरिश्ते की निशाने कदम की मिट्टी में से एक मुट्ठी भर ली, वही मिट्टी डाल दी बछड़े के मुंह में। उस वक्त मेरे जी ने ऐसी ही सलाह दी थी। हजरत मूसा ने तहकीक करके मालूम कर लिया कि सारा कसूर सामरी का है, तो हजरत मूसा ने उससे फरमाया कि तेरी सजा ये है कि तू जिंदगी भर ये कहता फिरे कि मुझे कोई हाथ ना लगाए, वरना वो भी अजाब में गिरफ्तार हो जाएगा। चुनाचे कुरान पाक में हजरत मूसा की ये बात इस तरह इरशाद है, हजरत मूसा ने उससे फरमाया कि जा तेरी ये सजा है कि तू कहता फिरे कि मुझे कोई हाथ ना लगाए और तेरे लिए एक मयाद मुकर्रर है जिसके खिलाफ ना होगा। उसके बाद सामरी जंगल में चला गया और यही पुकारता था कि मुझे मत हाथ लगाना, क्योंकि अगर कोई उसको हाथ लगाता तो दोनों को बुखार आ जाता। इस तरह जिल्लत की हालत में जंगल में ही वासिले जहन्नुम हुआ। जब मूसा अलैहिस्सलाम उस सामरी को सजा सुना चुके तो बछड़े की जानिब मुतवज्जे हुए, उसको जलाया, फिर उसकी राख पानी में बहा डाली, जिसको कुरान मजीद ने इस तरह जिक्र किया है, और तू अपने माबूद को देख जिसकी पूजा पर तू जा बैठा था, यकीनन हम उसको जलाएंगे, फिर उसकी राख बखेर कर दरिया में बहा देंगे। बेशक तुम लोगों का हकीकी माबूद तो सिर्फ अल्लाह ही है, जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। वो अज़रू से इल्म के हर शय का अहाता किए हुए है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को तौबा करने का हुक्म दिया जिन्होंने बछड़े को माबूद बना लिया था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के तमाम हालात वाक़यात में बयान किया जा चुका है कि जब बनी इसराइल ने अर्ज़े मुक़द्दस में दाखिल होने से इनकार कर दिया तो अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए उनको ये इतला कर दी कि 40 साल तक अब तुमको उस सरजमीन में भटकना पड़ेगा
اور اس سرزمین میں ان لوگوں میں سے کوئی بھی داخل نہ ہو سکے گا جس نے اس وقت انکار کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی بتایا کہ حضرت موسیٰ اور ہارون بھی تمہارے پاس ہی رہیں گے، کیونکہ ان کی اور آنے والی نسل کی رشد و ہدایت کے لیے ان کا موجود رہنا ضروری تھا۔ چنانچہ بنی اسرائیل جب طیہ کے میدان میں پھرتے پھراتے پہاڑ کی اس چوٹی کے قریب پہنچے جو ہود کے نام سے مشہور تھی، تو یہی حضرت ہارون علیہ السلام کو موت کا پیغام آ پہنچا۔ تو حضرت ہارون خدا کے حکم سے چڑھ گئے تو وہیں کچھ روز عبادت الہی میں مصروف رہے، اور وہیں حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی تجہیز و تکفین کے بعد نیچے اترے اور بنی اسرائیل کو اپنے بھائی کی وفات سے مطلع کیا، تو بنی اسرائیل آپ کی وفات کی خبر سن کر 30 دن تک روتے رہے۔ یہ تھی حضرت ہارون علیہ السلام کی نبوت کے منصب پر فائز ہونے سے ان کی وفات تک کی داستان اور ان کی رشد و ہدایت کی، جو وہ ہر لمحہ اپنی قوم کو کرتے رہے، اور اپنے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شانہ بشانہ ہر کام میں ان کے ساتھ ساتھ رہے، اور آخرکار اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں، اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں ایک اور نبی کے حالات و واقعات کی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔